اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 65 ہے، 65، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بے شک میرے بندے، تیرا ان کے اوپر کوئی غلبہ نہیں ہے، اور تیرا رب کافی ہے کارسازی کے لیے، بہت بڑا کارساز ہے وہ۔ اس سے پہلے کہ جو یہ گفتگو شروع ہوئی تھی، یہ آیت نمبر 61 سے لے کر اور اب یہ یہاں پر آئی ہے آیت نمبر 65 تک، یہ جو پورا مضمون چلا آ رہا تھا، جس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بتایا تھا کہ شیطان مردود نے کب سے دشمنی شروع کی اولاد آدم سے، اور کیوں وہ دشمن ہو گیا اولاد آدم کا۔ اس پورے واقعے کو اللہ رب العزت نے تفصیل سے کئی جگہ پر بیان کیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی بیان کیا ہے، اور یہاں پر بھی اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے شیطان مردود کو یہ حکم دیا تھا، بلکہ تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا، اور وہ بھی ان میں شامل تھا اس حکم میں، کہ جب میں آدم کو تیار کروں اور اس کے اندر روح پھونکوں تو تم سجدہ کرنا۔ اور شیطان مردود نے اپنے غرور اور تکبر کے بنیاد پر، جو اس کے اندر غرور پایا گیا، جو تکبر پایا گیا، اس کی وجہ سے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس نے اپنا دماغ چلایا اور یہ سوچا کہ نہیں، سجدہ تو صرف ایک اللہ کے لیے ہے، تو میں کیوں کسی اور کے لیے سجدہ کروں۔ وہ یہ بھول گیا کہ یہ حکم اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کے ذریعے سے یہ بات بتا دی کہ جو میرے بندے ہیں وہ صرف میرا حکم ماننے والے ہیں، ان کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا اور وہ اس بات کو فرما برداری کے ساتھ ماننے والے ہیں۔ شیطان مردود نے جب انکار کیا اور اس کو وہاں سے بھگایا گیا، اس کو رائندہ درگاہ کیا گیا، تب اس نے قسم کھا لی کہ وہ اولاد آدم کو گمراہ کر کے رہے گا، اور چنانچہ اس نے اللہ رب العزت سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو اپنے بندوں کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور شیطان کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کس چیز سے سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں، لہذا اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ لوگوں کو آمادہ کیا کہ وہ شرک کریں، لوگوں کو شرک پر آمادہ کیا، لوگوں کو کفر پر آمادہ کیا، لوگوں کو غلط راستوں پر آمادہ کیا، بے ایمانی کے راستوں پر آمادہ کیا، زناکاری پر آمادہ کیا، اور ہر وہ کام جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہو اس کام پر لوگوں کو ابھارا اور ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا۔ اللہ نے فرمایا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا، یعنی وہ جو عمل کر رہے ہیں اس کو ان کی نگاہ میں بہتر بنا دیا اور عمدہ بنا دیا۔ چنانچہ جب شیطان مردود نے اللہ سے یہ کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور میں ان کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے سے آ کر ان سب کو گمراہ کروں گا، تو اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ یہ بات یہاں پر بھی کہی گئی ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی کہی گئی، ان عبادی، جو میرے بندے ہیں، ان پر تیرا کوئی زور نہیں ہے۔ یہ عبادی کا لفظ یہ بتاتا ہے جو میرے بندے ہیں، یعنی جو میرے فرما بردار ہیں، جو میرا حکم ماننے والے ہیں، جن کے دل کے اندر میری محبت ہے، جو ہمارے حکم کے تابع ہیں، اور جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا، وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کے اوپر کمر بستہ ہو گئے، جن کا صرف یہ معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کے منتظر رہتے ہیں، اور اللہ کا حکم جو ہی ان تک کوئی پہنچتا ہے وہ فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جہاں پر عمل نہیں کر پاتے ہیں وہاں فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ جو بندے ہیں، جو اللہ کے مومن بندے ہیں، اللہ کے موحد بندے ہیں، اللہ کے سچے بندے ہیں، ان کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، اور اللہ بہترین کارساز ہے، بہترین کام بنانے والا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نحل کے اندر بھی آیت نمبر 98 میں بھی یہ بات بیان کی گئی تھی، اور آیت نمبر 99 میں بھی، اور بلکہ آیت نمبر 100 میں بھی، 98 سے لے کر 100 تک سورہ نحل کے اندر بھی یہ بات بہت اچھی طرح سے بیان کی گئی تھی کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، کہ شیطان مردود کا کوئی غلبہ نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لے کر آئے ہیں، وہ علی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ انما سلطان ہو، اس کا بس تو ان لوگوں پر چلتا ہے الذین یتولونہ، جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں، جو شیطان مردود کی باتوں کو سنتے ہیں، جو شیطان مردود کے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو شیطان کی بات کو مان لیتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر زور چلتا ہے، اور اسی طریقے سے جو مشرکین ہیں ان کے اوپر اس کا زور چلتا ہے۔ اور یہ بات اسی طریقے سے ایک دوسری سورہ کے اندر، سورۃ الحجر کے اندر بھی یہ بات بیان کر دی گئی تھی کہ
ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، کہ جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، ہاں جو راستے سے بھٹک گئے ہیں اور جو گمراہ ہو گئے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں آ جائیں گے۔ یہاں پر ایک بہت بنیادی بات کہہ دی گئی ہے کہ ایک مومن کا شیوا یہ ہے کہ وہ اللہ کی باتوں کو دیکھتا ہے اور اللہ کی باتوں کو پہنچانے والے اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ نبی کا معاملہ یہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے۔ اللہ نے سورہ نجم کے اندر کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہی نہیں ہیں، وہ تو جو اللہ کی وحی ہوتی ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ نے یہ بھی فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو جو مومنین صادقین ہیں وہ اپنے آپ کو صراط مستقیم پر جمائے ہوئے ہیں اور وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے، اللہ کا کہنا کیا ہے، اس کے رسول کا فرمان کیا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے، اس کے رسول نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، بس وہ اسی کو دیکھتے ہیں۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، جو ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، وہ کامیابی کے راستے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو شیطان مردود ایسے لوگوں کو گمراہ نہیں کر پائے گا جو اپنا ہر معاملہ اللہ کے نبی سے وابستہ کر لیتے ہوں، جنہوں نے اپنی پوری اپنے زندگی کے ہر عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کر رکھا ہے، اور جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رکھا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ تبارک تعالیٰ نے خرید لیا ہے انسان کو، اس کے مال اور جان کے بدلے سب لے لیا ہے، اس کے بدلے میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے گا، اپنی رضامندی دے گا، اپنی خوشنودی عطا کرے گا۔ تو جو مومنین ہیں، جو مومنین صادقین ہیں، جو اللہ کے سچے بندے ہیں، جو اللہ کے سچے فرما بردار ہیں، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے اپنے قرآن پاک میں، اور اس کے رسول نے ان قرآن پاک کی کیا تشریح کی ہے ہمارے سامنے، اور کیا دین پیش کیا ہے، کیا شریعت پیش کی ہے، کون سے اعمال پیش کیے ہیں، کیا حکم دیا ہے، بس وہ اسی کے اوپر گامزن رہتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ چمٹے رہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہی سے وابستہ رہتے ہیں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا وہ سب شریعت کے دائرے میں ہوتا ہے، اور ہر کام کرنے سے پہلے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے اوپر شیطان مردود کا کوئی غلبہ نہیں ہے، کوئی بس نہیں ہے، شیطان مردود کا کوئی غلبہ ان کے اوپر نہیں چلتا۔ وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو مخلص بندے ہیں، جب شیطان ان کو گمراہ کر دیتا ہے، شیطان ان کے ذہن میں وسوسے ڈال دیتا ہے، گناہوں کی طرف مائل کر دیتا ہے، تو جس وقت وہ گناہ کر لیتے ہیں اور اس کے فوراً بعد ان کو جو احساس ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا پڑتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور فوراً اللہ سے کہتے ہیں کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، پروردگار مجھے معاف فرما۔ یہ وہ بندے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیر الخطائین التوابون، کہ تم میں سے سب گنہگار ہیں لیکن سب سے بہتر گنہگار وہ ہیں جو فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ تو شیطان مردود کا کیا بس چلے گا ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر رکھا ہے، جو ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی دیکھتے ہیں۔ چنانچہ شیطان مردود کا ان پر کوئی غلبہ نہیں ہے، شیطان مردود ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، اور جہاں اس نے بہکایا اور نفس کے تقاضے سے وہ گمراہ ہو گئے یا گناہوں میں پڑ گئے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مومن کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پہاڑ اس کے اوپر رکھا ہوا ہو، وہ جب تک توبہ نہیں کر لیتا ہے تب تک اسے چین اور قرار نہیں آتا ہے۔ اور منافق کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے گناہ کیا تو گویا کوئی مکھی اس کے اوپر بیٹھی تھی جو اڑا دی اس نے، کوئی پرواہ نہیں اس کو۔ جو مومنین ہیں اولاً تو وہ اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے حوالے کیے ہوئے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے گناہ سرزد نہ ہو، وہ اللہ کی اطاعت میں رہیں، لیکن اگر ان سے غلطی ہو جاتی ہے اور نفس کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں تو فوراً توبہ کرتے ہیں، فوراً اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، فوراً اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، ان کو معاف کر دینے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہے، اللہ رب العزت بہترین، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا،
تمہارا رب کافی ہے بحیثیت ایک کارساز کے. کارساز کہتے ہیں کام بنانے والے کے، بگڑی بنانے والا، مشکل کشا، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور کرنے والا، تمام کاموں کو مکمل کرنے والا اور اپنے بندے کی مکمل خبرگیری کرنے والا، اور صفت سمع اور صفت بصر سے جو متصف ہے، وہ بندے کی ایک ایک چیز سے واقف ہے اور ایک ایک چیز کو وہ دیکھ رہا ہے. وہ تمہارا رب کافی ہے اور اپنے بندوں کی خوب اچھی طرح سے نگہداشت کرنے والا ہے اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے. اس کے بندے جب ہاتھ اٹھا کر اس سے معافی مانگتے ہیں، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ گر کر توبہ طلب کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو معاف کر دینے والا ہے اور ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے اور ان کو اپنی رضامندی عطا کرنے والا ہے اور ان کو اپنی جنت میں داخل کرنے والا ہے. اور اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ چنانچہ شیطان مردود کا کوئی غلبہ نہیں ہے ان لوگوں پر جو مومنین صادقین ہیں، جو اپنے ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کو دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا حکم ہے اور وہ جیسا کہتے ہیں پھر ویسا ہی وہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.